اور امریکہ ایران مذاکرات استنبول میں منعقد ہو رہے ہیں. ممکنہ طور پر نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مالک صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. یقینی طور پر یہ بہت اہم ہے اور یہ ایک طرح سے اعتراف بھی ہے پاکستان کا اس خطے میں بڑھتا اثر و رسوخ, اس کی بھی تصدیق ہے. پاکستان یہاں رول کیا پلے کر سکتا ہے, کس طرح کا معاملہ ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. صرف بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی ریکگنیشن کے علاوہ اگر خدا نخواستہ ایک جنگ ہوتی ہے تو اس کے سب سے بڑا امپیکٹ پاکستان پہ ڈائریکٹ بھی ہے, ریجنل سیکیورٹی کا, آئل سچویشن کا, اور فزیکل ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ملتا ہے. لیکن دا فیکٹ کہ ہمیں انوالو کیا گیا ہے اس کے اندر, آئی تھنک دس ٹاکس والیومس کہ پاکستان کا سفارتی وزن کتنا بڑھ گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم بھی اٹیک ہوا تھا امریکہ کا, اس وقت بھی بیہائنڈ دا سینس پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا. وہ رک تو نہیں سکا کیونکہ اسرائیل کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا ٹرمپ کے اوپر اور انہوں نے اپنی گیم کھیل دی. لیکن آئی تھنک دس از اے ویری ویری بگ ڈیولپمنٹ, اور ہمیں اس میں ڈبل رول آ جائے گا. ایک تو ہم اپنے ڈائریکٹ انٹرسٹ جو ہیں ان کا بہتر طریقے سے ہم سیف گارڈ کر سکیں گے, اور دوسرا اگین ریجن کے اندر. اور آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اسٹیٹمنٹ یاد ہے, اور اس کے بعد اس پہ 5-6 بہت ہی سیریس پبلیکیشنز جو ہیں ویسٹ کی, انہوں نے لکھا بھی تھا کہ پاکستان اب ایک رول پلے کرتا ہے امریکہ کے نزدیک مڈل ایسٹ کی پالیسی فارمیشن کے اندر. یہ صرف ایران کا ایشو نہیں ہے, آپ دیکھیے گا کہ جو دوسرے ایشوز بھی ہیں اس میں بھی پاکستان کا غزہ پیس بورڈ کے اندر جانا, پھر اب یہ ہونا, یہ دس از اے ویری بگ ڈپلومیٹک سکسیس. اور اس کے جس سے بھی آئی تھنک ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے اس پہ کہ پاکستان کل تک جو پرایا تھا اور پارٹ آف دا پرابلم سمجھا جاتا تھا, آج پاکستان پارٹ آف دا سولوشن بن گیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم معاشی طاقت اب اتنے بڑے نہیں بنے کہ سمپلی اس کی بیسس پہ ہمیں ہر چیز میں انوالو کر لیا جائے تمام گناہوں کے باوجود, جو کہ انڈیا کی اس وقت لاٹری نکلی بھی ہے کہ انڈیا کا ہیومن رائٹس ریکارڈ تباہ کن ہے. دوسرے ملکوں میں لوگ قتل کرواتے پھرتے ہیں, پکڑے گئے ہیں, لیکن پھر بھی ان سے دنیا اس لیے بات کر رہی ہے کہ بہت بڑی معاشی قوت ہے. یہی چیز اگر انڈیا کے سائز کے ملک کی ہوتی تو شاید اتنی قابل تعریف نہ ہوتی. لیکن پاکستان جو معاشی طور پہ بھی کمزور ہے, اس کے لیے اتنا زیادہ اپنا ڈپلومیٹک وزن بنانا, یہ ہم نے اپنے جسے سے بہت بڑا حصہ ہمیں لیا ہے, اینڈ وی شوڈ بی ویری پراؤڈ آف اٹ. اچھا, اس میں مالک صاحب یقینی طور پر یہ سارے کا سارا جو ڈائنامک ہے وہ مارکہ حق بنیان و مرصوص کے بعد بدلتا ہے. اس ساری صورتحال میں پاکستان ایک پیس میکر کے طور پر بھی سامنے آیا, اور جہاں جہاں جس کا کردار ہوتا ہے اس کا ڈیو کریڈٹ دینے سے بھی نہیں ہچکچایا. یعنی ٹرمپ کی جو سالسی ہے اس کو پاکستان مانتا ہے, انڈیا انکار کرتا ہے. اس نے بھی بہت سارے معاملات کو بدلا ہے کہ یہ دے مین بزنس, دے آر ویری سیریس, اور پیس ان کے لیے فرسٹ پرائیورٹی ہے. اس میں کسی کو بڑا چھوٹا بنانے سے بھی یہ کتراتے نہیں ہیں, انکاری نہیں ہے. نہیں, دیکھیے بنیاد مرصوص کا ایک ہی بہت بڑا میسج دنیا میں تھا کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے پاکستان کو, اور اٹ واز اے بگ سرپرائز. سب کا خیال تھا تب تک کہ انڈیا اتنی بڑی معاشی قوت ہے, اتنی بڑی ملٹری پاور ہے, تو کسی اور کو منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب انڈیا کو منہ کی کھائی دی ہم نے اور اس کو ذلت میں شکست ہوئی, تو سڈنلی پوری دنیا کا رویہ بدل گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہی سعودی عربیہ سے تو آپ کے 70 سال سے تعلقات تھے نا, آپ کا کیا خیال ہے ڈیفنس ایگریمنٹ پہلے آج سے 75 سال پہلے کیوں نہیں ہوا؟ آج ترکی آپ سے ڈیفنس ایگریمنٹ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ آج آپ سے بنگلہ دیش ڈیفنس ایگریمنٹ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اور میں اس دن ٹرکش فارن منسٹر کو سن رہا تھا ایک انٹرویو میں الجزیرہ میں, انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جو یہ پاکستان سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اور بڑھے, ترکی ابھی اس میں آنے میں انٹرسٹڈ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا مڈل ایسٹ کا ہی نیٹو بن جائے. اب آپ سوچئے کہ اگر پاکستان نے وہ جنگ نہ جیتی ہوتی, اگر سعودی عربیہ نے اس کے ساتھ نہ کیا ہوتا, اس جنگ نے امریکہ کا رویہ آپ سے بدل دیا, اس جنگ نے سعودی عربیہ کے رویے کو اور مزید آپ کے حق میں کر دیا, ٹرکی, ایوری بڈی اسٹارٹنگ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. تو اگر آپ کل کو مڈل ایسٹ کے نیٹو کی بنیاد رکھ رہے ہیں اس طرز کے ملٹری الائنس کی, تو آپ خود دیکھیے کہ پاکستان کا وزن کتنا ہے. ہمارے لیے, پاکستان کے لیے بنیاد مرصوص میرا حال ہے اس سے بڑا فیور مودی نے ہمیں نہیں کیا, جو اس نے اپنے جہالت میں, اپنے جذباتیت اور مذہبی جنون میں جو اس نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. آئی تھنک اگر مودی کو 5% بھی اندازہ ہوتا نا کہ اس کو پاکستان کے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہوگی, تو وہ کبھی بھی نہ کرتا. کئی بار اللہ آپ کے دشمن سے ہی آپ کا بھلا کروا دیتا ہے. مودی کے اس
جہالت والے حملے نے پاکستان کی دنیا میں حیت بدل دی ہے، اور یہ ابھی سٹارٹ ہے، اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان چیزوں پہ بلڈ اپ کیا جائے. اور یہ جو آپ کو اس راؤنڈ میں آپ کو ڈالا گیا ہے ایران والے کے اندر، دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ خالی ایران امریکہ کی بات نہیں ہے. کل کو ایران کے دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری کی بہت ضرورت ہے. تو اگین اس میں پاکستان اگر اس ڈیل میں ہے، اس پروسیس میں ہے، تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس پروسیس کا بھی حصہ ہوگا. تو اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ ایران کے تعلقات بہتر کرواتے ہیں باقی مسلم دنیا سے، آپ کا وزن کتنا بڑھتا ہے. آج آپ کا وزن امریکہ کے ساتھ بڑھا ہے. اگر آپ ان کی بہت ایشوز ہیں باقی مسلم ممالک کو ایران کے ساتھ، وہ اپنی جگہ ہیں، تو وہ بھی اس میں بھی تو پھر آپ رول ادا کریں گے نا. تو آپ کا وزن اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے مسلم دنیا کی پالیٹکس میں، اور اگر وہاں آپ کا رول بڑھتا ہے اور آپ کا وزن بڑھتا ہے تو آپ پھر دنیا کے اندر بھی آپ کا وزن بڑھتا ہے. تو آئی تھنک دس از اے بریلینٹ اسٹارٹ فار پاکستان. یقینی طور پر اس میں وزن بڑھ رہا ہے اور پاکستان جو برج کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ مالک صاحب یہ جو انپریڈکٹیبلٹی والا معاملہ ہے، خاص طور پر اگر اوول آفس کو دیکھا جائے تو وہاں سے جس طرح سے جو سوئنگز آتے ہیں ان کو مینج کرنا، ان کے ساتھ چلنا، ایران کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے. اب یہ جو ترکیے میں مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم کس طرح سے اس میں اپنے اسی بیلنسڈ ایکویژن کو لے کر بھی چلیں کہ امریکہ بھی راضی اور جو پڑوس میں ہے وہ بھی معاملات اچھے سے نمٹا لے؟ مطلب اب اس کا وے آؤٹ نکلتا ہوا آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی، اور یہ لیکن اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے. اب آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ تب بھی دنیا میں ڈپلومیسی کی بات ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے. اب آپ ایران اور ٹرمپ کی کوریج دیکھ لیں امریکہ کی جھگڑے کی. ایون امریکن چیلنج کہیں گے ایران ہیز سیڈ دس، ٹرمپ ہیز سیڈ دس. وہ یہ نہیں کہتے امریکہ نے یہ کہا. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت فارن پالیسی بہت پرسنلائزڈ ہے. یہ چیز ایرانینز کو بھی پتا ہے، یہ چیز ترکیہ والوں کو بھی پتا ہے. اس لیے آپ پہ وہ بوجھ کم ہو جاتا ہے نا. سب کو پتا ہے کہ یار وٹکوف جو مرضی کہہ دے، کشنر جو مرضی کر دے، 10 منٹ کے بعد ٹرمپ صاحب کا جو موڈ ہوگا وہ آخری موقع پہ بدل جائیں گے. تو جہاں یہ ویکنس ہے یہ آپ کی اسٹرینتھ بھی ہے، کیونکہ آپ جب کسی ملک کے بہاف پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ گارنٹیز انوالو ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز انوالو ہوتی ہیں. ٹرمپ کے معاملے میں ایوری بڈی نوز کہ 5 منٹ میں بندہ رتی ماشا ہو جاتا ہے. تو وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو وہ فائدہ بھی ہے کہ ٹرمپ کو سارے جانتے ہیں تو آپ پہ الزام کوئی نہیں لگتا. سب کو پتا ہے کہ اگر آج دیکھیں، اگر آج آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے آ کے کسی کو بات بتائیں گے نا، اس سے ایکسپیکٹیشن اور ہوگی. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جی ٹرمپ نے کہا ہے تو دوسرا بھی اپنی جگہ رکھتا ہے کہ یار ٹرمپ نے کہا ہے تو ٹرمپ بدل بھی سکتا ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ہمارے لیے کوئی نیگیٹو ہے یا اس کا کوئی ہمارے پہ نیگیٹو ملبہ آ سکتا ہے. وہ نیگوسیشنز کو زیادہ ٹرکی کر دیتا ہے، بالکل زیادہ ڈائسی کر دیتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. بٹ دنیا اب جان گئی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ہر چیز بہت پرسنلائزڈ ہے. اس کی ڈپلومیسی بھی پرسنلائزڈ ہے، اس کی اکنامک پالیسی بھی پرسنلائزڈ ہے. وہ دیکھیے نا، مودی کا فون آیا، ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، میں نے اس کا جی 18% کر دیا 25% سے. نیٹو سے ڈیل کر کے آیا تھا، یورپ سے غصہ آ گیا یورپ کا، پھر اس نے ٹیرف کی دھمکی دے دی. تو اس کا پیکٹ ہوا ہوا نہ پیکٹ ہوا ہوا ایک ہی بات ہے. لیکن اگر یہی کامیابی ہو جائے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اوورٹ ہو جائے، یہ اوائڈ ہو جائے، تو باقی چیزیں تو ایران اور امریکہ ہی کریں گے نا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں پاکستان کے لیے کوئی نیگیٹو فالو. یقینی طور پر کوئی اس طرح ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جس طرح سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی انوالو ہو جاتا ہے کہ جب پاکستان کسی بڑی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو ڈیفینیٹلی انڈیا بھی اسے الگ نظر سے دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے وہاں وہ سوچتا ہے کہ یہاں ہم کیوں نہیں، یہاں ہم پیچھے کیوں ہوتا جا رہے ہیں، پاکستان آگے کیوں ہوتا جا رہا ہے. پھر ایران کے کانٹیکسٹ میں جب آپ امریکہ ایران ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پر اسرائیل اور اسرائیلی لابی جو ہے وہ واشنگٹن کو جو ہے انفلوئنس کرنے کی، پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو یہ اس اینڈ سے بھی بہت ٹرکی ہے معاملہ، بہت ذمہ داری کے ساتھ کردار ادا کرنا ہوگا، نہ صرف ہمیں بلکہ ایران کو بھی اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ، اور خود ٹرمپ کو بھی. ٹرمپ کا انفلوئنس ہونے کا یہاں پر زیادہ چانس ہے، کیونکہ اگر انڈین لابی یا اسرائیلی لابی واشنگٹن میں ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر یہ بہت ٹرکی ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیے، ٹرمپ پہ تو سب سے بڑا بوجھ ہی نیتن یاہو کا ہے. میں نیتن یاہو کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ابھی کل ہی 2011 کا، کہ کب کا ہے، تب یہ اپوزیشن میں تھا. تو اس نے کیمپین کی تھی کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ، میں آئی نو ہاؤ ٹو گیٹ امریکنس ٹو ڈو دا بیڈنگ. اور وہ کہتا تھا کہ امریکن بڑے آرام سے کنونس اور انفلوئنس ہو سکتے ہیں اور میں ہی کر سکتا ہوں. اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کو بہت ہیویلی انفلوئنس کر سکتا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، دیکھیں ہم تو ہمیشہ سے اسرائیل کے نشانے پہ ہیں کیونکہ ہم ایک مسلم نیوکلیئر پاور ہیں.
ہم ہمیشہ سے یہ جو ہندو انتہا پسند گورنمنٹ ہے مودی کی، اس کے نشانے پہ ہے، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں اور نیوکلیر پاور ہیں جو اس کے آگے دبے نہیں ہیں اور اس کو ذلیل بھی کیا ہے۔ ہم کسی ٹیبل پہ ہوں یا نہ ہوں، یہ دونوں ہمیشہ ہماری تباہی چاہیں گے اور مکمل تباہی چاہیں گے۔ اور وہ مجھے بھی اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی، یہ کینیڈین پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا جب ڈاووس میں تقریر کی، اس نے کہا اف یو آر ناٹ ایٹ دا ٹیبل دین یو آر آن دا مینیو، کہ اگر آپ کی ٹیبل پہ آپ نہیں بیٹھے ہوئے تو پھر بھائی آپ مینیو کا حصہ ہوں گے۔ ہم پاکستان اب ایٹ دا ٹیبل آ رہا ہے۔ آپ پہلے بھی ٹیبل پہ آئے، اب آپ بہت پرومیننٹلی سامنے ٹیبل پہ آئے۔ آپ نے ایران وار کے دنوں میں بھی آپ ٹیبل پہ ہی تھے، اب آپ آفیشلی ٹیبل پہ آ گئے۔ آپ فلسطین میں بھی یو آر ایٹ دا ٹیبل۔ تو ہم جتنا زیادہ جن ٹیبل سے بیٹھیں گے اٹ مینس اتنا ہی ہم وی آر ناٹ آن دا مینیو۔ تو ان دونوں نے تو آپ کے خلاف جانا ہے، ان دونوں نے تو ہمیشہ آپ کی تباہی چاہنی ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو ہمیں فکر بھی چلے، اور اس کے لیے اس سے نمٹنے کا وہی اپنا جو روایتی انداز ہے وہی معاملات ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم محمد مالک صاحب۔ پاکستان نے یقینی طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات جو کہ استنبول میں منعقد ہونے جا رہے ہیں، ترکی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس میں پاکستان کو شرکت کی دعوت دی ہے اور پاکستان اس میں شرکت کرنے بھی جا رہا ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔